جب نفس متمردہ اس کا نفس بن گیا تو اب اس شخص کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ اس کو زندگی اس کی دن رات گناہوں میں گزرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ خدشہ یہ ہے کہ کفر پہ اس کی موت ہو، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کفر پہ اس کی موت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے نفس امارہ کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ ممکن ہے کہ وہ شخص گمراہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ علماء کی توہین کرنا شروع کر دے، بزرگوں کی توہین کرنا شروع کر دے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، اور وہ کفر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کیا۔ یہ نفس امارہ کی پیروی کی وجہ سے۔ یہ تصویر کا پہلا رخ تھا جو آپ نے دیکھا، اب دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ جب پہلی مرتبہ نفس امارہ نے اسے برائی کی طرف بلایا اور نفس لوامہ نے اسے منع کیا کہ ایسا مت کر، دل میں ایک خیال ہوتا ہے، اور شروع میں جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو بدن کانپنے لگتا ہے انسان کا، کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، تھر تھرانے لگتا ہے وہ اسی لیے کہ پہلی مرتبہ اس نے غلطی کیا، گناہ کیا۔ اور اگر وہ شخص نفس امارہ کی بات نہیں مانتا ہے اور نفس لوامہ کی بات مان لیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنا ہے، ہمیں نیکی کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اذان ہوئی ہمیں فوراً نماز پڑھنی ہے، تو اگر اس شخص نے نفس لوامہ کی بات مان لی اور نمازیں پڑھ لیا تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس لوامہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو غذا مل جاتی ہے، اور نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی بار نفس لوامہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس امارہ چونکہ پہلے کمزور ہو چکا تھا اس کا، وہ برائی کی طرف آہستہ سے بلاتا ہے، وہ شخص پھر برائی کی طرف نہیں جاتا، نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے نا، گناہوں سے گھن کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس لوامہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور نفس امارہ پہلے کے بنسبت اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے میں اس کو دل لگنے لگتا ہے، اچھا کام کرنے میں اسے من لگتا ہے، دل لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، فرحت و شادمانی اسے ملنے لگتی ہے، وہ بغیر نماز کے اسے چین نہیں ملتا، بغیر درود پاک پڑھے اس کو اچھا نہیں لگتا، روزانہ وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہے، کہیں بھی رہے گا کچھ نہ کچھ ذکر کرتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس لوامہ جو ہے مضبوط ہو چکا ہے اور نفس امارہ اس کا کمزور ہو گیا، برائی کی طرف بلانے والا نفس۔ اب اس شخص کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پہلے والی صورت میں جو میں نے بیان کیا کہ گناہوں کی کثرت کرنے کی وجہ سے دل پہ سیاہ دھبا بیٹھتا ہے، اب نیکی کی کثرت کرنے کی وجہ سے اس شخص کے دل پہ ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ نیکیاں کرنے لگتا ہے، نیکیوں میں ہمیشگی برتنے لگتا ہے، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، درود پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بڑے بزرگوں کا خیال رکھ رہا ہے نا، تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے جس پہ وہ چمک پیدا ہوئی تھی وہ روشنی بڑھنے لگتی ہے، وہ چمک بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا دل ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پورا دل اس کا جو ہے جگمگانے لگتا ہے، روشن و منور ہو جاتا ہے، چمک اس قدر بڑھ جاتی ہے اس کے دل پہ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو جس دن اس کا دل روشن ہو گیا، جس دن اس خوش نصیب مسلمان کا دل روشن ہو گیا تو اب اس کا حال، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اوپر دیکھتا ہے تو لوح محفوظ تک دیکھ لیتا ہے، اور نیچے دیکھتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس آئے پریشان حال اور وہ محبت کی نظر سے ایک بار اس کے اوپر نگاہ ڈال دے تو وہ شخص پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، اور اگر وہ شخص اس قدر اس کا دل روشن و منور ہو جاتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اللہ اس کی بولی کو پوری فرما دیتا ہے، وہ جو جس کے لیے جو دعائیں کر دے اللہ اس کے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے ولیوں میں شامل فرما لیتا ہے۔
وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اب وہی نفس لوامہ نیکی کی کثرت کرنے کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ کئی مراتب اور کئی منزلوں کو طے کرتا ہوا, کئی پوسٹ کو حاصل کرتا ہوا, اب اس کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. آخری پوسٹ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جس دن اس بندے مومن کا نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن گیا تو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ میرے بندے میں داخل ہو جا اور تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تم سے راضی ہو جائیں اور میرے بندے کے ساتھ تو جنت میں سبحان اللہ. میرے پیارے, نیکیوں کی طرف خود بھی توجہ رکھیں. اور اگر آپ کے ماتحت, اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, گھر کے دیگر لوگ ہیں, ان کو بھی نیک بنائیں. خود بھی نمازی بنیں, اپنے بال بچوں کو بھی نمازی بنائیں. خود بھی نمازی بنیں, اپنے دوست احباب کو نمازی بنائیں. خود حضور کے عاشق بنیں, اپنے بال بچوں کو بھی حضور کا عاشق بنائیں. خود بھی نبی سے محبت کریں, اپنے اعزاء اقربا کو بھی نبی سے محبت کرنے کا درس دیں. یاد رکھو مسلمانوں, ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ترجیح دو, ہے نا. اس لیے کہ حضور کی محبت جب سینے میں بیٹھ جائے گی تو سبحان اللہ, دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے, تھوڑا وقت بچ گیا ہے, ذکر پاک کریں اور اس کے بعد دعائیں ہوں گی. صلی اللہ علی محمد.